السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابہ کا جو میں نے ذکر شروع کیا ہوا ہے، آج بھی وہی ذکر کروں گا۔ گزشتہ دورے کی وجہ سے، مختلف جلسوں کی وجہ سے یہ بیچ میں ذکر ٹوٹ گیا تھا، سلسلہ اس کا ٹوٹ گیا تھا۔ جو آخری خطبہ میں نے صحابہ کے ذکر پہ دیا تھا وہ 20 ستمبر کا تھا۔ اس میں جو ذکر تھا، اس میں حضرت خبیب بن ندی کا ذکر کیا گیا تھا اور اس کا کچھ حصہ بیان کرنے سے رہ گیا تھا۔ اس میں بیان کیا گیا تھا کہ انہوں نے حضرت شہادت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ میرا سلام پہنچا دے۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے جو بڑے اعلیٰ مقام کے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بڑے قرب حاصل کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی ان سے سلوک کا پتہ لگتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور تو یہاں کوئی نظریہ نہیں ہے، تو ہی میرا سلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے، تو پھر وہ سلام اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا بھی دیا۔ اور وہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام بھی کہا اور اس کا صحابہ سے ذکر بھی کیا کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خبیب بن ندی اور ان کے ساتھیوں کی جو شہادت ہوئی تھی، اس کے بعد حضرت عمر بن امیہ کو حکم دیا کہ مکہ جاؤ اور اس ظلم کا جو کرتا دھرتا ہے ابو سفیان، اس کو قتل کر دینا، اس کی یہ سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبار بن صخر انصاری کو بھی ساتھ روانہ فرمایا۔ یہ دونوں اپنے اونٹ یاجج وادی جو مکے سے 8 میل کے فاصلے پر واقع ہے اور
اس کی یہ گھاٹی تھی، اس میں باندھ کر رات کے وقت مکے میں داخل ہوئے۔ حضرت جبار نے حضرت عمر سے کہا کہ کاش ہم طواف کعبہ کر سکیں اور 2 رکعت نماز ادا کر سکیں۔ حضرت عمر نے کہا، یہیں کعبہ میں 2 رکعت نماز ادا کر سکیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ قریش کا یہ طریق ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے صحنوں میں بیٹھ جاتے ہیں رات کو، کہیں ہم پکڑے نہ جائیں۔ حضرت جبار نے کہا انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم نے طواف کعبہ کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر ہم ابو سفیان کی تلاش میں نکل پڑے۔ اللہ کی قسم ہم پیدل چل رہے تھے کہ اہل مکہ میں سے ایک آدمی نے ہمیں دیکھا اور مجھے پہچان لیا اور کہنے لگا کہ عمر بن امیہ یہ تو وہی ہے، ضرور کسی شر کی نیت سے آیا ہوگا۔ اس پر میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بچو، یہاں سے نکلو۔ پھر ہم تیزی سے وہاں سے نکلے، یہاں تک ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ وہ لوگ بھی ہماری کھوج میں نکلے۔ جب ہم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تو وہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ پھر ہم نیچے اتر کر پہاڑ کی ایک غار میں گھس گئے اور پتھر اکٹھے کر کے اوپر نیچے رکھ دیے اور وہیں ہم نے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو ایک قریشی ادھر آ نکلا جو اپنے گھوڑے کو لے کر جا رہا تھا۔ ہم پھر غار میں چھپ گئے۔ میں نے کہا اگر اس نے دیکھ لیا ہوا تو یہ شور مچائے گا، لہذا اس کو پکڑ کر مار دینا ہی بہتر ہے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک خنجر تھا جسے میں نے ابو سفیان کے لیے تیار کیا تھا۔ میں نے اس خنجر سے اس کے شخص کے سینے پر وار کیا، جس سے وہ اس زور سے چیخا کہ مکے والوں نے اس کی آواز سن لی۔ کہتے میں دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر چھپ گیا۔ جب لوگ اس کے پاس تیزی سے پہنچے تو وہ اپنی آخری سانس لے رہا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم پر کس نے حملہ کیا؟ اس نے کہا کہ عمر بن امیہ نے۔ پھر موت نے اس پر غلبہ پا لیا اور اسی جگہ وہ مر گیا اور انہیں ہماری جگہ کا پتہ نہیں بتا سکا۔ اس زمانے میں یہی حالت تھی کہ اگر دشمنوں کو پتہ لگ جاتا تھا تو پھر ایک دوسرے کے شدید مخالفت کی وجہ سے یہی ہوتا تھا کہ قتل کر دو، اور ان کو یہی شک تھا کہ اس نے کیونکہ ہمیں دیکھ لیا ہے اب یہ بتا بھی دے گا جا کے، اور پھر کفار جو ہیں وہ ہمارے پیچھے آئیں گے اور پھر ہمیں بھی قتل کریں گے۔ تو اس سے پہلے دفاع کے طور پر انہوں نے یہ کیا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ وہ بتا نہیں سکا ہمارا پتہ، وہ اسے اٹھا کر لے گئے اور شام کے وقت میں نے اپنے ساتھی سے کہا اب ہم محفوظ ہیں۔ بس ہم رات کو مکے سے مدینہ کی طرف نکلے تو ایک پارٹی کے پاس سے گزرے جو حضرت خبیب بن عدی کی نعش کی حفاظت کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک شخص نے حضرت عمر کو دیکھ کر کہا کہ خدا کی قسم جتنی اس شخص کی چال عمر بن امیہ سے ملتی ہے اس سے زیادہ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اگر وہ مدینے میں نہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہی عمر بن امیہ ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبار نے جب اس لکڑی تک جس پر حضرت خبیب کو لٹکایا گیا تھا وہاں تک پہنچے تو جلدی سے اسے اٹھا کر چل پڑے۔ وہ لوگ بھی آپ کے پیچھے بھاگے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ شراب کے نشے میں تھے، بدمست تھے، کچھ جاگ رہے تھے، کچھ سو رہے تھے، کچھ اونگ رہے تھے، تو بہرحال ان کو پتہ نہیں لگا اور یہ جلدی سے لے کے بھاگے، اور پھر ان کو بھی پتہ لگا تو وہ آپ کے ان لوگوں کے پیچھے بھاگے، یہاں تک کہ جب حضرت جبار یاجج پہاڑ کے سیلابی نالے کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس لکڑی کو اس کے اندر پھینک دیا۔ وہ لوگ بھی پیچھے پہنچے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کو ان کافروں کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا اور اسے نہ ڈھونڈ سکے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی یعنی حضرت جبار سے کہا کہ تم یہاں سے نکلو اور اپنے اونٹ پر بیٹھ کے روانہ ہو جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے پیچھے آنے سے روکے رکھوں گا۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ پھر میں چلا یہاں تک کہ زجنان پہاڑ تک پہنچ گیا جو مکے سے 25 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ میں نے غار میں پناہ لی، وہاں سے نکلا یہاں تک کہ مقام عرش پر پہنچا۔
جو مدینے سے 78 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ پھر چلتا گیا، کہتے ہیں کہ جب میں مقام نقی پر اترا جو مدینے سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر ہے، تو مشرکین نے قریش کے 2 آدمی دیکھے جنہیں قریش نے مدینہ میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ ہتھیار ڈال دو، پتہ تو لگ گیا کہ تم جاسوسی کرنے آئے ہو، لیکن وہ نہ مانے۔ اس پر ایک کو تو میں نے وہاں لڑائی شروع ہو گئی، کہتے میں نے تیر مارا اور اس کو ہلاک کر دیا، اور دوسرے کو قیدی بنا لیا اور پھر اسے باندھ کر مدینہ لے آیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت عمر بن امیہ زمری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنہا جاسوس کے طور پر بھیجا تاکہ حضرت خبیب کو لکڑی سے اتاروں۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں نے حضرت خبیب کی لکڑی کے پاس پہنچ کر اس کے اوپر چڑھ گیا تو اس وقت خوف تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ جب میں نے اس لکڑی کو چھوڑ دیا تو زمین پر گر پڑی، پھر میں نے دیکھا کہ وہ لکڑی ایسی غائب ہو گئی گویا اسے زمین نے نگل لیا۔ پھر اس وقت سے لے کر آج تک خبیب کی ہڈیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت عمر بن امیہ زمری بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے حضرت خبیب کو رسیوں وغیرہ سے آزاد کر کے نیچے لٹایا تو میں نے اپنے پیچھے کوئی آہٹ کی آواز سنی۔ پھر جب دوبارہ میں سیدھا ہوا تو کچھ بھی نظر نہ آیا اور حضرت خبیب کی نعش غائب ہو چکی تھی۔ تو پہلی روایت جو زیادہ صحیح لگتی ہے کہ پیچھے جب دوڑے تو انہوں نے دریا میں پھینک دیا اور دریا نے اس کو بہا لیا یا آگے پیچھے کر دیا، ندی تھی، پانی بہاؤ تھا۔ تو مختلف روایات آتی ہیں، تو بہرحال ان کو نام اسی نام سے مشہور ہو گئے تھے کہ جن کی لاش زمین میں غائب ہو گئی، تو کوئی معلوم نہ کر سکے۔ وہ کفار جو کچھ کرنا چاہتے تھے اس نعش کی بے حرمتی وہ نہیں کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا۔ ایک روایت حضرت خبیب بن عدی کے قید کے واقعے کے بارے میں اس طرح بھی ہے کہ معاویہ حجیر بن ابو احاب کی آزاد کردہ لونڈی تھیں۔ مکہ میں انہی گھر میں حضرت خبیب بن عدی قید تھے تاکہ حرمت والے مہینے ختم ہوں تو انہیں قتل کیا جا سکے۔ معاویہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اچھی مسلمان ثابت ہوئیں۔ معاویہ بعد میں یہ قصہ بتایا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے حضرت خبیب سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ میں انہیں دروازے کی درز سے دیکھا کرتی تھی اور وہ زنجیر میں بندھے ہوتے تھے، اور میرے علم میں روئے زمین پر کھانے کے لیے انگوروں کا ایک دانہ بھی نہ تھا، کیونکہ اس علاقے میں کوئی انگور نہیں تھا، لیکن حضرت خبیب کے ہاتھ میں آدمی کے سر کے برابر انگوروں کا گچھا ہوتا تھا، یعنی کافی بڑا گچھا ہوتا تھا جس میں سے وہ کھاتے۔ وہ اللہ کے رزق کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ حضرت خبیب تہجد میں قرآن پڑھتے اور عورتیں وہ سن کر رو دیتیں اور انہیں حضرت خبیب پر رحم آتا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت خبیب سے پوچھا، اے خبیب کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، ہاں یہ ایک بات ہے، مجھے ٹھنڈا پانی پلا دو اور مجھے بتوں کے نام پر ذبح کیے جانے والے سے گوشت نہ دینا۔ جو کھانا تم لوگ دیتے ہو کبھی وہ کھانا نہ دینا جو بتوں کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو۔ اور جب لوگ، تیسری بات یہ کہ جب لوگ میرے قتل کا ارادہ کریں تو مجھے بتا دینا۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر گئے اور لوگوں نے حضرت خبیب کے قتل پر اتفاق کر لیا تو کہتی ہیں کہ میں ان کے پاس جا کر انہیں یہ خبر دی کہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے اپنے قتل کیے جانے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا میرے پاس اسطرہ بھیج دو تاکہ میں اپنے آپ کو درست کر لوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے ابو حسین کے ہاتھ اسطرہ بھیجا۔ یہ بیٹا جو ہے کہتی ہوں حقیقی بیٹا نہ تھا بلکہ معاویہ نے اس کی صرف پرورش کی تھی، یہی لکھا گیا ہے۔ جب بچہ چلا گیا تو پھر کہتی ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ کی قسم خبیب نے اپنا انتقام پا لیا، اب میرا بیٹا اس کے پاس ہے، اسطرہ اس کے ہاتھ میں ہے اور اس انتقام لے لے گا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اس بچے کے ہاتھ اسطرہ بھیج دیا ہے۔ خبیب اس بچے کو اسطرے سے قتل کر دے گا اور پھر کہے گا کہ مرد کے بدلے مرد۔ روایت تو یہی آتی ہے کہ بچہ کھیلتا ہوا ان کے پاس چلا گیا، ان کے ہاتھ میں اسطرہ تھا، لیکن ایک روایت یہ اس طرح ہے جو تفصیل سے ہے کہ بچہ
ہوش و حواس میں تھا اور اس قابل تھا کہ اس کے ہاتھ کوئی چیز بھجوائی جا سکے، اور وہ انہوں نے بھجوایا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جائے گا تو کہہ دے گا ٹھیک ہے تم میرے قتل کر رہے ہو تو میں بھی یہ قتل کر دیتا ہوں۔ پھر جب میرا بیٹا ان کے پاس اس طرح لے کر پہنچا تو انہوں نے وہ لیتے ہوئے مزاحاً کہا کہ اس بچے کو کہا تو بڑا بہادر ہے، کیا تمہاری ماں کو میری غداری کا خوف نہیں آیا اور تمہارے ہاتھ میرے پاس اس طرح بھجوا دیے جبکہ تم لوگ میرے قتل کا ارادہ بھی کر چکے ہو۔ حضرت معاویہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خبیب کی یہ باتیں میں سن رہی تھی۔ میں نے کہا اے خبیب، میں اللہ کی ایمان کی وجہ سے تم سے بے خوف رہی اور میں نے تمہارے معبود پر بھروسہ کر کے اس بچے کے ہاتھ تمہارے پاس اس طرح بھجوایا۔ میں نے وہ اس لیے نہیں بھجوایا کہ تم اس سے میرے بیٹے کو قتل کر ڈالو۔ حضرت خبیب نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ اس کو قتل کروں، ہم اپنے دین میں غداری جائز نہیں سمجھتے۔ وہ بتاتی ہیں کہ پھر میں نے خبیب کو خبر دی کہ لوگ کل صبح تمہیں یہاں سے نکال کر قتل کرنے والے ہیں۔ لوگ پھر یہ ہوا کہ اگلے دن لوگ انہیں زنجیر میں جکڑے ہوئے تنیم مکے سے مدینہ کی طرف مدینہ کی طرف 3 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، وہاں لے گئے اور خبیب کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے بچے، عورتیں، غلام اور مکے کے بہت سارے لوگ وہاں پہنچی اور کوئی بھی مکے میں نہ رہا۔ اس روایت کے مطابق طالب انتقام جو انتقام چاہتے تھے، جو اپنے بڑوں کا قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے، جو جنگ میں مارے گئے تھے، وہ تو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، اور جنہوں نے انتقام نہیں لینا تھا اور جو اسلام اور مسلمانوں کے مخالف تھے، وہ مخالفت کا اظہار کرنے اور خوش ہونے کے لیے گئے تھے وہاں۔ دیکھیں کس طرح اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ پھر جب حضرت خبیب کو ماں زید بن دسنہ کے تنیم لے کر پہنچ گئے تو مشرکین کے حکم سے ایک لمبی لکڑی کھودی گئی۔ پھر جب وہ لوگ خبیب کو اس لکڑی کے پاس لے کر پہنچے، وہاں کھڑی کی گئی تو خبیب بولے کیا مجھے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت مل سکتی ہے؟ لوگ بولے کہ ہاں۔ حضرت خبیب نے 2 نفل اختصار کے ساتھ ادا کیے اور انہیں لمبا نہ کیا۔ یہ ان کی روایت ہے، ان خاتون کی۔ ابن سعد کے حوالے سے جو روایت ابھی بیان ہوئی ہے اس کے مطابق معاویہ جو تھیں حجیر بن ابو احاب کی آزاد کردہ لونڈی تھیں جن کے گھر میں حضرت خبیب قید کیے گئے تھے۔ علامہ ابن عبد البر کے مطابق حضرت خبیب عقبہ کے گھر میں قید تھے اور عقبہ کی بیوی انہیں خوراک مہیا کرتی تھی اور کھانے کے وقت وہ حضرت خبیب کو کھول دیا کرتی تھی۔ علامہ ابن اسیر جزری لکھتے ہیں کہ حضرت خبیب پہلے صحابی تھے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر سلیب دیے گئے، یعنی لکڑی پہلے کھڑی کی گئی، زمین پر گاڑی گئی، اس پر ان کو باندھ کے پھر شہید کیا گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں اس قتل کے واقعے کے بارے میں کہ اس تماشے کو دیکھنے والوں میں ابو سفیان رئیس مکہ بھی تھا۔ وہ زید کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ محمد تمہاری جگہ پر ہو اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ زید نے بڑے غصے سے جواب دیا کہ ابو سفیان تم کیا کہتے ہو؟ خدا کی قسم میرے لیے مرنا اس سے بہتر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو مدینے کی گلیوں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اس فدائیت سے ابو سفیان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ جواب تھا، ایسا تھا کہ ابو سفیان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور اس نے حیرت سے زید کی طرف دیکھا اور فوراً ہی پھر دبی زبان میں کہنے لگا کہ خدا گواہ ہے کہ جس طرح محمد کے ساتھی محبت کرتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اور شخص کسی سے محبت کرتا ہو۔ یہ تھا صحابہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و وفا کا تعلق اور یہ جان قربان کر دینے کا معیار بھی، پھر اللہ تعالیٰ کا سلوک بھی ان سے کیا تھا۔
وہ بھی ظاہر ہو گیا۔ خدا تعالیٰ کی راہ میں جب یہ انہوں نے کہا کہ جب میں خدا تعالیٰ کی راہ میں مارا جا رہا ہوں تو ان کا اپنا کیا معیار تھا، تو جس پہلو میں بھی گروں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دائیں گرتا ہوں، بائیں گرتا ہوں، آگے گرتا ہوں، پیچھے گرتا ہوں، میں تو خدا تعالیٰ کی خاطر جان دے رہا ہوں۔ ایک آرزو تھی جس کا اظہار کیا انہوں نے قتل کیے جانے سے پہلے، اور وہ بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر لوں، 2 نفل پڑھ لوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچانے کی آرزو تھی، خواہش تھی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، وہ بھی پہنچا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا یہ حال تھا کہ یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اور اس کے بدلے میں میری زندگی بچے۔ کسی ہلکی سی تکلیف کی بھی اہمیت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے تھے یہ لوگ۔ حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول ہیں اگلے صحابی جن کا ذکر ہوگا۔ حضرت عبداللہ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو عوف سے تھا۔ یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے تھے اور نہایت ہی مخلص اور جان نثار اور فدائی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام خولہ بنت منذر تھا۔ حضرت عبداللہ کا نام جاہلیت کے زمانے میں حباب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا اور فرمایا حباب شیطان کا نام ہے۔ سلول عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی دادی کا نام تھا جس کا قبیلہ خزاعہ سے تعلق تھا۔ ابی اپنی ماں کی نسبت سے مشہور تھا، اس لیے عبداللہ بن ابی بن سلول کہلاتا تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول ابو عامر راہب کی خالہ کا بیٹا تھا۔ ابو عامر ان لوگوں میں سے تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا لوگوں میں ذکر کیا کرتا تھا کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، اور اس نبی پر ایمان لانے کا اظہار کرتا تھا، اور آپ کے ظہور کا لوگوں سے وعدہ کیا کرتا تھا کہ ظہور ہونے والا ہے۔ ابو عامر نے جاہلیت میں ٹاٹ پہن لیا تھا، بڑے موٹے کپڑے پہنتا تھا اور رہبانیت اختیار کر لی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا تو پھر بجائے اس کے جو پہلے تنقید کیا کرتا اس کے وہ الٹ ہو گیا اور حسد میں مبتلا ہو گیا، حسد کرنے لگا، اور اس نے بغاوت کی اور اپنے کفر کو قائم رہا۔ مشرکین کے ساتھ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا۔ حضرت عبداللہ کی اولاد میں عبادہ، جلیحہ، خیثمہ اور خولی اور امامہ کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ اسلام لائے اور ان کا اسلام بہت اچھا تھا، یہ جلیل القدر صحابہ میں شامل تھے۔ حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر، احد اور دیگر تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ حضرت عبداللہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ حضرت عائشہ نے حضرت عبداللہ سے احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت عبداللہ کو کاتب وحی ہونے کا بھی شرف حاصل تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ کا ناک کٹ گیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سونے کا ناک لگوانے کا ارشاد فرمایا، جبکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت عبداللہ کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سونے کے دانت لگوانے کا ارشاد فرمایا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ دانت والی روایت زیادہ مشہور ہے اور درست ہے، اور یہی لگتی ہے درست۔ بعض دفعہ مبالغہ کر لیتے ہیں بعض بیان کرنے والے، یا بعض دفعہ صحیح پیغام آگے نہیں سمجھ سکتے، تو ناک کی بات تو نہیں، دانتوں کی بات ہی صحیح لگتی ہے کہ دانت ٹوٹ گیا، وسلم نے فرمایا کہ سونے کے دانت لگوا لو، اور وہی لگوایا کرتے تھے، کراؤن چڑھایا کرتے تھے اس زمانے میں بھی۔ غزوہ احد میں ابو سفیان نے مسلمانوں کو چیلنج دیا تھا
کہ اگلے سال ہم دوبارہ بدر کے میدان میں ملیں گے۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے سیرت خاتم النبیین میں بیان ہوا ہے، مرزا بشیر صاحب نے مختلف تواریخ سے لے کے جو نکالا نتیجہ وہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد میدان سے لوٹتے ہوئے ابو سفیان نے مسلمانوں کو یہ چیلنج دیا تھا کہ آئندہ سال بدر کے مقام پر ہماری تمہاری جنگ ہوگی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کرنے کا اعلان فرمایا تھا۔ اس لیے دوسرے سال یعنی 4 ہجری میں جب شوال کے مہینے کا آخر آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1,500 صحابہ کی جمعیت کو ساتھ لے کر مدینے سے نکلے، اور آپ نے اپنے پیچھے عبداللہ بن ابی سلول کو امیر مقرر فرمایا۔ حضرت عبداللہ کو امیر مقرر فرمایا مدینے کا جب آپ اس جنگ لشکر لے کے نکلے۔ دوسری طرف ابو سفیان بن حرب بھی 2000 قریش کے لشکر کے ساتھ مکے سے نکلا، مگر باوجود احد کی فتح اور اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ ہونے کے اس کا دل خائف تھا، اور اسلام کی تباہی کے درپے ہونے کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ جب تک بہت زیادہ جمعیت کا انتظام نہ ہو جائے وہ مسلمانوں کے سامنے نہ ہو۔ چنانچہ ابھی وہ مکے میں ہی تھا کہ اس نے شخص نعیم نامی کو جو ایک غیر جانبدار قبیلے سے تعلق رکھتا تھا مدینے کی طرف روانہ کر دیا، اور اسے تاکید کی کہ جس طرح بھی ہو مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر اور جھوٹ سچ باتیں بنا کر جنگ سے نکلنے سے باز رکھو۔ چنانچہ یہ شخص مدینے میں آیا اور قریش کی تیاری اور طاقت اور ان کے جوش و خروش کے جھوٹے قصے سنا کر اس نے مدینے میں ایک بے چینی کی حالت پیدا کر دی، حتیٰ کہ بعض کمزور طبیعت لوگ اس غزوے میں شامل ہونے سے خائف ہونے لگے۔ لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کی تحریک فرمائی اور آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہم نے کفار کے چیلنج کو قبول کر کے اس موقع پر نکلنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے ہم اس سے تخلف نہیں کر سکتے، اس کے خلاف نہیں چلیں گے، خواہ مجھے اکیلا جانا پڑے، تم لوگ ڈر رہے ہو، اکیلا بھی جانا پڑے تو میں جاؤں گا اور دشمن کے مقابلے پر اکیلا سینہ سپر ہو جاؤں گا۔ لوگوں کا خوف یہ باتیں سن کے جاتا رہا، اور بڑے جوش اور اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کو تیار ہو گئے۔ بہرحال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1,500 صحابہ کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے، اور دوسری طرف ابو سفیان اپنے 2000 سپاہیوں کے ہمراہ مکے سے نکلا۔ لیکن خدائی تصرف کچھ ایسا ہوا کہ مسلمان تو بدر میں اپنے وعدے پہ پہنچ گئے، مگر قریش کا لشکر تھوڑی دور آگے جا کے پھر مکے لوٹ گیا، اور اس کا قصہ یوں ہوا کس طرح وہ لوٹا کہ جب ابو سفیان کو نعیم کی ناکامی کا علم ہوا، جو آدمی بھیجا تھا ڈرانے کے لیے مسلمانوں کو، یہ پتہ لگ گیا کہ وہ لوگ مسلمان تو نہیں ڈرے، وہ تو باہر آ گئے ہیں، تو وہ دل میں خائف ہوا اور اپنے لشکر کو یہ تلقین کرتا ہوا راستے سے لوٹا کر واپس لے گیا کہ اس سال قحط بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو تنگی ہے، اس لیے اس وقت لڑنا ٹھیک نہیں ہے، جب کشائش ہوگی، حالات ٹھیک ہوں گے تو زیادہ تیاری کے ساتھ مدینے پر حملہ کریں گے۔ بہرحال اسلامی لشکر 8 دن تک بدر میں ٹھہرا، اور چونکہ وہاں ماہ ذو قعدہ کے شروع میں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا اس جگہ، اس میدان میں، تو ان دنوں میں بہت سے صحابیوں نے اس میلہ بھی لگ گیا، ان دنوں میں صحابیوں نے اس میلے میں تجارت کر کے نفع کمایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ اس روز انہوں نے اس 8 روزہ تجارت میں جو وہاں رہے وہ اپنے راس المال کو دگنا کر لیا، جو ان کا اپنا سرمایہ تھا اس تجارت کی وجہ سے وہ دگنا ہو گیا۔ جب میلے کا اختتام ہو گیا اور لشکر قریش نہ آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے کوچ کر کے مدینے واپس تشریف لے آئے، اور قریش نے مکے میں واپس پہنچ کر مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں دوبارہ۔ یہ جو ہے یہ غزوہ بدر، یہ غزوہ بدر الموعد کہلاتا ہے، یہ جو اس کے لیے لشکر نکلا تھا۔ حضرت عبداللہ 12 ہجری میں حضرت ابوبکر کی خلافت میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے۔
صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ کے والد عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں روایت ہے کہ یہ روایتیں میں بعض اس لیے بیان کر دیتا ہوں تاکہ تاریخ کا بھی پتہ لگتا رہے، جو براہ راست تعلق نہ بھی ہو۔ حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر فدق کی بنی ہوئی چادر ڈالی ہوئی تھی، اور آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ آپ حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کو جا رہے تھے جو بنو حارث بن خزرج کے محلے میں تھا میں رہتے تھے۔ یہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے کا ہے۔ حضرت اسامہ کہتے تھے کہ چلتے چلتے آپ ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن ابی ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، جو بھی منافقانہ اسلام لایا تھا وہ بھی نہیں تھا ابھی کا۔ اس مجلس میں کچھ مشرک بھی بیٹھے تھے اور کچھ یہودی بھی تھے، کچھ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ ملے جلے لوگ تھے۔ مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ جب اس جانور کی گرد مجلس پر پڑی تو عبداللہ بن ابی نے اپنی چادر سے اپنی ناک ڈھانکی اور کہنے لگا، غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہی کہا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہنے کے بعد ٹھہرے اور جانور سے اترے۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا، اے شخص، جو بات تم کہتے ہو اس سے اچھی کوئی اور بات نہیں۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو، یا یہ مطلب تھا کہ تمہارے نزدیک اس سے اچھی کوئی اور بات نہیں، یا کوئی اور اچھی بات نہیں تم کہہ سکتے۔ کئی مطلب اس کے ہو سکتے ہیں، بہرحال ترجمہ کرنے میں کس طرح کیا گیا ہے یہ تو اصل عبارت سے پتہ لگ سکتا ہے۔ بہرحال اس نے یہ کہا، اگر یہ سچ ہے کہ تمہاری اس بات سے کوئی اچھی بات نہیں تو ہماری مجلس میں آ کر اس سے تکلیف نہ دیا کرو، اپنے ٹھکانے پر ہی واپس جاؤ اور پھر جو تمہارے پاس آئے اس سے بیان کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ سن کر کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہماری ان مجلسوں میں ہی میں آپ آ کر ہمیں پڑھ کر سنایا کریں، ہمیں تو یہ بات پسند ہے۔ اس پر مسلمان اور مشرک اور یہودی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جوش دباتے رہے، سمجھاتے رہے، آخر وہ رک گئے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور پر سوار ہو کر چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے سعد، کیا تم نے نہیں سنا جو ابو حباب نے کہا ہے آج مجھے؟ آپ کی مراد عبداللہ بن ابی سے تھی۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھے یوں کہا ہے، ساری بات بتائی۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس کو معاف کر دیں اور اس سے درگزر کیجیے۔ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اب وہ حق یہاں لے آیا ہے جس کو اس نے آپ پر نازل کیا ہے۔ اس بستی والوں نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ یعنی عبداللہ بن ابی کو سرداری کا تاج پہنا کر امامہ اس کے سر پر باندھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس حق کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے یہ منظور نہ کیا تو وہ حسد کی آگ میں جل گیا، اس لیے اس نے وہ کچھ کہا جو آپ نے دیکھا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے درگزر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مشرکوں اور اہل کتاب سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا درگزر کیا کرتے تھے، اور ان کی ایذا دہی پر، تکلیفوں پر صبر کیا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان سے جنہوں نے شرک کیا بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا
کہ ودّا کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم ردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم. اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد ایک دفعہ پھر کفار بنا دیں بوجہ اس حسد کے جو ان کے اپنے دلوں سے پیدا ہوتا ہے. بس تم اس وقت تک کہ اللہ اپنے حکم کو نازل فرمائے انہیں معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، اور اللہ یقیناً ہر ایک امر پر پورا قادر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عفو کو ہی مناسب سمجھتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا. آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر ان کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی میں کفار کو قریش کے بڑے بڑے سرگرم مار ڈالے، تو عبداللہ بن ابی بن سلول اور جو اس کے ساتھ مشرک اور بت پرست تھے کہنے لگے اب تو یہ سلسلہ شاندار ہو گیا ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر قائم رہنے کی بیعت کر لی اور مسلمان ہو گئے. وہ بھی اسلام بھی ان کا اسی طرح تھا کہ جب دیکھا کہ جنگ بدر میں کامیاب ہو گئے تو خوف پیدا ہوا اور اسلام لے آئے. تو بہرحال یہ روایتیں جیسا کہ میں نے کہا ان کا براہ راست تعلق نہیں بھی ہے تو بیان کرتا ہوں تاکہ تاریخ کا بھی پتہ لگتا چلا جائے اس حوالے سے. پھر اس کے عبداللہ بن ابی بن سلول کے کردار کی تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بیان کی ہے. غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے قریش کے اس حملے کے خلاف مشورہ مانگا کہ آیا مدینہ میں ٹھہرا جاوے یا باہر نکل کر مقابلہ کیا جاوے. اس مشورے پر عبداللہ بن ابی بن سلول بھی شریک تھا، جو دراصل تو منافق تھا مگر بدر کے بعد بظاہر مسلمان ہو چکا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشورے میں شرکت کی دعوت دی. مشورے سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے حملے اور ان کے خونی ارادوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ آج رات کو میں نے خواب میں ایک گائے دیکھی ہے، نیز میں نے دیکھا کہ میری تلوار کا سر ٹوٹ گیا ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ گائے ذبح کی جا رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ کے اندر ڈالا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مینڈا ہے جس کی پیٹھ پر میں سوار ہوں. صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کے ذبح ہونے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے صحابہ میں سے بعض کا شہید ہونا مراد ہے، اور میری تلوار کے کنارے کے ٹوٹنے سے میرے عزیزوں میں سے کسی کی شہادت کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، یا شاید خود مجھے اس مہم میں کوئی تکلیف پہنچے. اور زرہ کے اندر ہاتھ ڈالنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حملے کے مقابلے کے لیے ہمارا مدینہ کے اندر ٹھہرنا زیادہ مناسب ہے. اور مینڈے پر سوار ہونے والے خواب کی آپ نے یہ تعویل فرمائی کہ اس سے کفار کے لشکر کا سردار یعنی علم بردار مراد ہے، جھنڈا اٹھانے والا، جو انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا جائے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا کہ موجودہ صورت میں کیا کرنا چاہیے. بعض بڑے صحابہ نے حالات کے اونچ نیچ کی وجہ سے اور سوچ کر اور شاید کسی قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سے متاثر ہو کر یہ رائے دی کہ مدینہ میں ٹھہر کر مقابلہ کرنا مناسب ہے. یہی رائے عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا اس نے بھی دی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے کو پسند فرمایا اور کہا کہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کریں. لیکن اکثر صحابہ نے اور خصوصاً ان نوجوانوں نے جو بدر کی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے اور اپنی شہادت سے خدمت دین کا موقع حاصل کرنا چاہتے تھے اور بڑے بےتاب ہو رہے تھے، اس کے لیے بڑے اصرار کے ساتھ عرض کیا کہ شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے. ان لوگوں نے اس قدر اصرار کیا اور اپنی رائے کو پیش کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش کو دیکھ کر ان کی بات مان لی
اور فیصلہ فرمایا کہ ہم کھلے میدان میں نکل کر کفار کا مقابلہ کریں گے. اور پھر جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے مسلمانوں میں عام تحریک فرمائی کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کی غرض سے اس غزوے میں شامل ہو کر ثواب حاصل کریں. اس کے بعد آپ اندرون خانہ تشریف لے گئے، گھر چلے گئے، جہاں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی مدد سے آپ نے امامہ باندھا اور لباس پہنا اور پھر ہتھیار لگا کر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے باہر تشریف لے آئے. لیکن اتنے عرصے میں حضرت سعد بن معاذ رئیس قبیلہ اوس اور دوسرے اکابر صحابہ کے سمجھانے سے نوجوان لوگوں کو اپنی غلطی محسوس ہونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، اور اکثر ان میں سے پشیمانی کے طرف مائل تھے. جب ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتھیار لگائے اور دوری ذرہ اور خود جو ہے وہ وغیرہ پہنے ہوئے دیکھا کہ آپ تشریف لائے ہیں، تو ان کو ندامت اور بھی زیادہ ہو گئی، اور زیادہ پریشان ہو گئے. انہوں نے قریباً ایک زبان ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سے غلطی ہوگی کہ ہم نے آپ کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے پر اصرار کیا. آپ جس طرح مناسب خیال فرماتے ہیں اسی طرح کارروائی فرمائیں، انشاءاللہ اسی میں برکت ہوگی. آپ نے فرمایا بڑے جوش سے کہ خدا کے نبی کی شان سے بعید ہے کہ وہ ہتھیار لگا کر پھر اسے اتار دے قبل اس کے کہ خدا کوئی فیصلہ کرے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ خدا کے نبی کی شان نہیں ہے کہ ہتھیار لگائے اور پھر انہیں اتار دے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو. بس اب اللہ کا نام لے کر چلو، اور اگر تم نے صبر سے کام لیا تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلامی کے لیے 3 جھنڈے تیار کروائے. قبیلہ اوس کا جھنڈا اسید بن حذیر کے سپرد کیا گیا، اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حباب بن منذر کے ہاتھ میں دیا گیا، اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا. اور پھر مدینہ میں عبداللہ بن ام مکتوم کو امام الصلاۃ مقرر کر کے آپ صحابہ کی بڑی جماعت کے ہمراہ نماز عصر کے بعد مدینہ سے نکلے. قبیلہ اوس اور خزرج کے رؤساء سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ آپ کی سواری کے سامنے آہستہ آہستہ دوڑتے جاتے تھے، اور باقی صحابہ آپ کے دائیں اور بائیں اور پیچھے چل رہے تھے. احد کا پہاڑ مدینہ کے شمال کی طرف قریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے. اس کے نصف میں پہنچ کر آدھا سفر طے کر کے اس مقام پر جسے شیخین کہتے ہیں، یہ مدینہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے، وہاں آپ نے قیام فرمایا اور لشکر اسلام کا جائزہ لیے جانے کا حکم دیا. کم عمر بچے جو جہاد کے شوق میں ساتھ آ گئے تھے وہ واپس کیے گئے. چنانچہ عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، ابو سعید خدری وغیرہ سب واپس کیے گئے. رافع بن خدیج انہی بچوں کے ہم عمر تھے، مگر تیر اندازی میں اچھی مہارت رکھتے تھے. ان کی اس خوبی کی وجہ سے ان کے والد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی سفارش کی کہ ان کو شریک جہاد ہونے کی اجازت دی جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ سپاہیوں کی طرح خوب تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ چست اور لمبے نظر آئیں. چنانچہ ان کا یہ دعویٰ چل گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ساتھ چلنے کی اجازت دے دی. اس پر ایک اور بچہ سمورہ بن جندب، جسے واپسی کا حکم مل چکا تھا، اس نے اپنے پاس باپ کے پاس گیا اور کہا کہ اگر رافع کو لیا گیا ہے تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے، کیونکہ میں رافع سے مضبوط ہوں اور کشتی میں اسے گرا لیتا ہوں. باپ کو بیٹے کے اس اخلاص سے بڑی خوشی ہوئی. اسے ساتھ لے کر وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے بیٹے کی خواہش بیان کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اچھا ایک یہ بات ہے تو پھر رافع اور سمورہ کی کشتی کروا دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کون زیادہ مضبوط ہے. چنانچہ مقابلہ ہوا اور واقعے میں سمورہ نے تھوڑی دیر میں ہی رافع کو اٹھا کے دے مارا، پچھاڑ دیا، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمورہ
کو بھی ساتھ چلنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور اس معصوم بچے کا دل خوش ہو گیا۔ اب چونکہ شام ہو چکی تھی اس لیے بلال نے اذان کہی اور صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر رات کے واسطے مسلمانوں نے یہیں ڈیرے ڈال دیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے پہرے کے لیے محمد بن مسلمہ کو منتظم مقرر فرمایا، جنہوں نے 50 صحابہ کی جماعت کے ساتھ رات بھر لشکر اسلامی کی ارد گرد چکر لگاتے ہوئے پہرا دیا۔ دوسرے دن یعنی 15 شوال 3 ہجری جو 31 مارچ 624 عیسوی بنتی ہے، ہفتے کا دن، سحری کے وقت یہ اسلامی لشکر آگے بڑھا اور راستے میں نماز ادا کرتے ہوئے صبح ہوتے ہی احد کے دامن میں پہنچ گیا۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے غداری کی اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر سے ہٹ کر یہ کہتا ہوا مدینہ کی طرف واپس لوٹ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی اور نہ تجربہ کار نوجوانوں کے کہنے میں آ کر باہر نکل آئے ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ ہو کر نہیں لڑ سکتا۔ بعض لوگوں نے بطور خود اسے سمجھایا کہ یہ غداری ٹھیک نہیں ہے، مگر اس نے ایک نہیں سنی اور یہی کہتا گیا کہ یہ کوئی لڑائی ہوتی ہے، اگر لڑائی ہوتی تو میں شامل ہوتا، مگر یہ لڑائی نہیں ہے بلکہ خود کو ہلاکت کے منہ میں ڈالنا ہے۔ اب مسلمانوں کی طاقت صرف 700 لوگوں پر مشتمل تھی، جو کفار کے 3000 سپاہیوں کے مقابلے میں چوتھائی حصے سے بھی کم تھی۔ بہرحال جنگ ہوئی، کچھ اور بھی حالات ہیں اس کے حوالے سے، باقی انشاءاللہ آئندہ خود بیان کروں گا۔ اس وقت اب میں ایک مرحوم کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں جن کا نمازوں کے بعد میں جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ وہ ہیں مکرم خواجہ رشید الدین قمر صاحب، جو مولانا قمر الدین صاحب مرحوم کے بیٹے تھے۔ 10 اکتوبر کو ایک لمبی کچھ علالت کے بعد 86 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ قادیان میں 1933 میں پیدا ہوئے تھے اور مولوی قمر الدین صاحب، جیسا کہ میں نے کہا، ان کے بیٹے تھے۔ مولوی قمر الدین صاحب کو حضرت مسلم ماؤد نے مجلس خدام الاحمدیہ کا پہلا صدر مقرر فرمایا تھا۔ مرحوم حضرت میاں خیر الدین صاحب سکھوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور محترم ہمارے امیر صاحب جو یو کے ہیں ان کے ماموں تھے۔ حضرت میاں خیر الدین سکھوانی اور آپ کے 2 بھائیوں کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے انجام آتم میں کہ میں اپنی جماعت کے محبت اور اخلاص پر تعجب کرتا ہوں کہ ان میں سے نہایت ہی کم معاش والے جیسے میاں جمال الدین اور خیر الدین اور امام الدین کشمیری میرے گاؤں سے قریب رہنے والے ہیں۔ وہ تینوں غریب بھائی بھی جو شاید 3 آنے یا 4 آنے روزانہ مزدوری کرتے ہیں، لیکن سرگرمی سے ماہوار چندہ میں شریک ہیں۔ پھر ایک اور موقع پر جب آپ نے تحریک کی چندے کی، انہوں نے چندے دیے تینوں بھائیوں نے، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان صاحبوں نے کہ چندے کا معاملہ نہایت عجیب اور قابل رشک ہے کہ وہ دنیا کے مال سے نہایت ہی کم حصہ رکھتے ہیں، گویا حضرت ابوبکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو کچھ گھروں میں تھا وہ سب لے آئے ہیں اور دین کو دنیا پر مقدم کیا جیسا کہ بیعت میں شرط تھی۔ تو حضرت خواجہ صاحب ان کی نسل میں سے تھے۔ مرحوم نے پاکستان ہجرت کے بعد کچھ عرصہ پاکستان ایئر فورس میں کام کیا۔ 1958 میں یو کے آ گئے اور یہاں 33 سال تک برٹش ایئر ویز میں ملازم رہے۔ آپ کو چونکہ خدمت سلسلہ کا بھی شوق تھا، اس لیے آپ نے ملازمت کے دوران اپنی ڈیوٹی بھی رات کے وقت رکھی تاکہ دن کے وقت خدمت دین کر سکیں۔ ساری عمر تقریباً سلسلہ کی خدمت میں گزاری، مختلف عہدوں پر جماعت کے فائد رہے۔ پہلی یو کے میں پہلے قائد مجلس خدام الاحمدیہ کے طور پر 7 سال تک خدمت کرنے کی توفیق ملی۔ اس وقت کٹھی ہوتی تھی خدام الاحمدیہ مرکزیہ کے تحت ہوتی تھی، باہر کی خدام الاحمدیہ بھی، تو پہلے یو کے قائد یہ تھے۔ اس کے ساتھ آپ کو نیشنل جنرل سیکرٹری اور پھر سیکرٹری مال، پھر سیکرٹری رشتہ ناطہ، سیکرٹری امور امان، نائب افسر جلسہ گاہ خدمت میں جانے کی توفیق ملی۔ خواجہ صاحب بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، خلافت سے بڑا عشق تھا، بزرگان دین، مربیان کرام اور جماعتی عہدیداران کا بہت احترام کرتے تھے۔
انتہائی نیک آدمی تھے، تہجد گزار تھے، نماز با جماعت کے پابند، چندہ جات و صدقہ و خیرات کے ادائیگی میں باقاعدہ، نہایت ملنسار، غریب پرور، بچوں سے انتہائی شفقت سے پیش آنے والے، بڑوں اور چھوٹوں کا احترام کرنے والے، بڑے دعا کو بزرگ تھے۔ مرحوم موسی تھے خدا تعالیٰ کے فضل سے۔ عثمان خان میں انہوں نے اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں، اور ان کی ایک ہمشیرہ ہیں اور 3 بھائی ہیں۔ وہ ہیں ان کے آپ کے نواسے قاصد معین ہیں، مربی سلسلہ ہیں، جو آج کل MTA میں بھی اور الحکم میں بھی خدمت کی توفیق پا رہا ہے۔ قاصد معین صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہفتہ اور اتوار کے روز اپنے نانا کے گھر میں گزارتے اور وہاں رہتے۔ ہر ہفتے ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا۔ میں اکثر بچپن میں ان کے کمرے میں سوتا اور سونے سے پہلے ہمیشہ دیکھا کہ نوافل پڑھ کر سوتے، اور نوافل نہایت خوبصورتی اور تسلی اور سکون سے پڑھتے، اور صبح باقاعدگی سے تہجد پر اٹھتے اور فجر کے لیے ہمیں بھی اٹھاتے۔ یہ لکھتے ہیں ان کو ہم ہمیشہ بڑا نرم دل پایا، بڑا فرشتہ صفت تھے، کبھی ہمیں ڈانٹا نہیں تھا۔ کہ ایک دفعہ کہتے ہیں مجھے ڈانٹ یاد ہے ان کی، اور وہ اس طرح کہتے ہیں کہ میں نے خلافت رابعہ میں بچپن کی معصومیت کی وجہ سے پوچھ لیا ان سے کہ اگلے خلیفہ کے بارے کون ہوگا، اگلے خلیفہ کے بارے میں پوچھا۔ اس پر نانا جان نے نہایت مجھے بڑا ڈانٹا اور سمجھایا کہ ایسے باتیں نہیں کیا کرتے، اور اس سے چھوٹی عمر میں ہی اس سبق سے مجھے خلافت کے مقام کا اندازہ ہوا۔ بہرحال خلافت سے غیر معمولی وفا کا تعلق تھا، باقاعدگی سے مجھے بھی خط لکھا کرتے تھے وہ، اور آخری بیماری کے دنوں میں بھی آئے، یہاں دورے سے پہلے ہی چند دن پہلے ملنے آئے، بڑے صبر سے اور برداشت سے۔ کینسر کا ان کی تشخیص ہوئی تھی انہوں نے، اور بڑے تکلیف دہ علاج بھی ہے، بیماری بھی، لیکن بڑے صبر سے برداشت کیا اور بڑی ہمت سے ساری باتیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ دے، اور ان کی اولاد اور ان کی نسل کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔